الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صدق اللہ مولانا بلغنا رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم کربلا کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم 10 محرم سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے، اہل بیت پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہمیں وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہے، اور کسی جان پر بھی رب تعالیٰ اس کی قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ حضرات محترم، یہ جو امتحان تھا اہل بیت کا اور امام الانبیاء کے نواسے امام مقام، امام همام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اس کی سخت رکھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے اتنی چیزیں ان پہ، اتنا بوجھ ان پہ ڈالا، اتنی آزمائشیں ان سے کرائیں کہ جس کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ حضرات محترم، ہم نے گزشتہ سلسلے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک سن چکے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن وفات ہوئی، جس دن آپ کو شہید کیا گیا، اسی دن مکہ مکرمہ سے امام الانبیاء کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ اور 60 ہجری کو اسی روز مکہ مکرمہ سے زیادہ صرفم و تعظیمہ سے قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے نکلے تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا، آپ کو روکا۔ وہی صحابہ کرام جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جابر تھے، حضرت ابو سعید خدری تھے، اور حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور دوسرے صحابہ کرام۔ یہ پراسرار تھے آخری وقت تک، جب امام مقام، امام همام، امام تشنقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مکہ مکرمہ سے نکلے نہیں، تب تک یہ سارے اسی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے اور امام کو روک رہے تھے کہ یا امام آپ نہ جائیے، آپ رک جائیے، نہ جائیے، آپ اس سفر کو ملتوی کر دیجئے۔ حضرات محترم، بہرحال 3 ذی الحجہ کو یہ قافلہ نکلا، اور یہ کل 82 نفوس قدسیہ تھے، جن میں خدام بھی تھے اور آپ کے خدمتگار بھی تھے۔ یہ سارے ملا کے ان کے جو گھر والے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے، گھر والے، علماء نے ان کی جو تعداد بتائی ہے اور جن افراد کا بتائی ہے، آئے ان کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سے افراد تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کا سفر جنہوں نے اختیار کیا اور وہاں پہ جام شہادت نوش کیا، اور کون کون سے تھے جو بیمار تھے، اور ان میں سے کتنی
جو ہے جو مستورات تھیں جو قیدی بنائی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. ان میں سے حضرت امام علی اوسط، جن کو ہم حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ 22 سال کی ان کی عمر تھی اور یہ مریض تھے، بیمار تھے. اس وجہ سے وہاں پہ یہ اس میں حصہ نہیں لے پائے. لیکن یہ کہ بیمار تھے تو بیمار کے لیے غزوہ میں یا جنگ میں یا کوئی بھی معرکہ ہو اس میں اجازت ہوتی ہے رکنے کی، وہ نہیں لڑ سکتا. اور دوسرے شہزادے جو تھے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 18 سال عمر تھی اور یہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے. اور تیسرے شہزادے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا نام مختلف کتابوں میں عبداللہ اور جعفر بھی لکھا ہوا ہے. ان کے نام میں مختلف اقوال میں یہ جو ہے وہ اختلاف ہے. حضرات محترم، اور آپ کی ایک شہزادی جن کا نام سکینہ تھا، جن کی نسبت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت قاسم سے ہوئی تھی، تو یہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. اور حضرت قاسم جو تھے وہ وہاں پہ شہادت نوش کی انہوں نے. اور یہ آپ کی شہزادی جو تھی ان کی 7 سال عمر تھی اور ان کا نکاح ہونے کی جو بعض روایات ہیں کہ کربلا میں ان کا نکاح کیا گیا، تو یہ ساری جھوٹی اور من گھڑت روایات ہیں. کچھ کم ظرفوں نے تو وہاں پہ ان کے نکاح کو واضح کیا کہ ان کی شادی ہو گئی وہاں پہ کربلا میں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک قبیلہ، ایک خاندان جو راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے جا رہا ہو اور راہ خدا میں اپنی جانوں کو نچھاور کرنے جا رہا ہو، تو وہاں پہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کا اندیشہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ وہاں پہ نکاح کرتا پھرے، شادیاں کرتا پھرے. حالانکہ ان کے اوپر جو اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اس آزمائش سے اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے. حضرات محترم، پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا کہ حضرت سکینہ جو ہے وہ واپسی پہ ملک شام کے قریب جب پہنچے تو وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ کربلا کے بعد کتنا عرصہ تک حضرت سکینہ حیات رہیں اور اس دوران ان کا جو نکاح ہوا حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرات محترم، بہرحال حضرت امام کی جو بڑی شہزادی تھی، یہ حضرت سکینہ تو چھوٹی شہزادی تھی، بڑی شہزادی جو تھی ان کی، ان کا نام تھا حضرت فاطمہ صغرا. یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شہزادے تھے حضرت حسن بن مثنہ، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، شادی ہو چکی تھی اور یہ کربلا میں تشریف نہ لائے تھے، یہ ادھر ہی رہے تھے مدینہ منورہ میں. اور امام کی جو ازواج تھیں ان میں سے حضرت شہر بانو جو حضرت علی اصغر کی والدہ ہیں وہ آپ کے ہمراہ تھیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان شہزادے فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور امام کے ہمراہ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے. اب کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ان صاحبزادگان کا ذکر نہیں کرتے کہ حضرت امام حسن کی اولاد بھی کربلا میں شہید ہوئی، تو ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، صرف 2-3 شہزادوں کا بار بار تذکرہ سنایا جاتا ہے. ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، انہوں نے بھی کربلا میں دین اسلام کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا. حضرات محترم، حضرت مولا علی کے 5 فرزند حضرت امام حسین کے بھائی جو دوسری ماؤں سے تھے وہ بھی 5 فرزند کربلا میں شہید ہوئے. ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ اس لیے نہیں لیے جاتے کہ ان کے نام صحابہ کرام کے نام پر ہے.
حضرت عمر حضرت عثمان کے نام پر ہیں، حضرت ابوبکر کے نام پہ ہیں، اس لیے ان کے نام نہیں لیے جاتے۔ آئیے وہ 5 فرزند کون سے ہیں؟ حضرت عباس ابن علی، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آگے سنیے، حضرت عثمان بن علی، ان کا نام نہیں لیا جاتا کہ وہ اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں اور مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ آئے تھے اور وہاں پہ کربلا میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عقیل کے فرزند حضرت مسلم بن عقیل، یہ تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، کیونکہ یہ کربلا میں پہنچنے سے پہلے ہی امام نے انہیں اپنا نائب بنا کر کوفے میں بھیجا تھا۔ یہ وہاں پہ پہنچے، ان کے ہاتھ پر کئی کوفیوں نے بیعت کی، 40,000 کے قریب کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ پہلے دن 12,000 کے قریب نے جو ہے وہ بیعت کر لی، اور پھر امام کو انہوں نے خط لکھ بھیجا۔ تو بہرحال ان کے وہاں پہ ان کا بھی وہاں پہ ان کی شہادت ہو گئی، ان کے 2 فرزند کی بھی شہادت ہو گئی۔ اور حضرت عقیل کے جو اور بیٹے تھے، 3 فرزند اور تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر۔ حضرت مسلم امام کے ہمراہ کربلا میں حاضر ہونے سے پہلے کیونکہ شہید ہو چکے تھے، تو ان کے حضرت عقیل کے بھی 3 فرزند اور، یعنی کہ 4 فرزند اور 2 پوتے، یہ بھی وہاں پہ شہید کیے گئے۔ حضرت جعفر طیار، یہ حضرت امام حسین کی جو سگی بہن ہیں ان کے خاوند ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت عون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہوئے اور شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر اور حضرت امام کے حقیقی بانجے تھے۔ ان کا جو بیٹا تھا حضرت جعفر طیار کا، ان کا نام تھا عبداللہ بن جعفر۔ ان کی جو اولاد تھی یہ شہید ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت زینب، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حقیقی بہن تھی۔ صاحبزادگان اہل بیت میں 17 حضرات حضرت کے ہمراہ حاضر ہوئے اور رتبہ شہادت کو پہنچے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بیمار تھے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ یعنی کہ جنگ میں شرکت نہ کر سکے، لڑائی نہ کر سکے، اور عمر بن حسن اور محمد بن علی اور دوسرے صغیر السن جو چھوٹی عمر کے جو صاحبزادگان ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے، اور حضرت زینب اور حضرت امام کی حقیقی جو ہمشیرہ ہیں حضرت زینب، یہ بھی وہاں پہ قیدی ہو گئی۔ حضرت شہربانو جو امام حسین کی زوجہ ہیں جن کا ذکر ہو چکا، وہ بھی قید ہو گئی۔ حضرت سکینہ جو ہیں یہ بھی قیدیوں میں ہو گئی، اور دوسری جو آپ کے ساتھ اپنے بھائی کے بیٹے آئے یا جو دوسری بیبیاں آئیں، یہ ساری بیبیاں جو ہیں یہ بھی ان کے ہمراہ تھیں، اور یہ سارے قید ہوئے، اور کچھ جو شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو، اس قربانی کو تا دم قیامت اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اب جب اس قافلے نے عراق کا راستہ لیا، مکہ مکرمہ سے، یہ اہل بیت رسالت کا چھوٹا سا قافلہ، جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو مکہ میں کیا حالت تھی؟ مکہ کی یہ حالت تھی کہ بچے بچے اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم تھے، رو رہے تھے۔ اور اس اثناء میں جب یہ یہاں سے چلا قافلہ، آگے روانہ تھا قافلہ عراق کی طرف، راستے میں مختلف بندے ملے، اور ان میں سے امام حسین نے سب سے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حالات ہیں، کوفہ کے اس وقت کیا پوزیشن ہے کوفہ کی۔ تو اسی اثناء میں ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی، یہ مکہ مکرمہ کے عزم سے آ رہا تھا، وہاں پہ عمرہ کے عزم سے آ رہا ہوگا،
تو راستے میں اس سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا کہ عراق کا حال دریافت کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ کیا فرمایا؟ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے۔ حضرت امام نے سچ فرمایا۔ ایسے ہی گفتگو فرزق شاعر کے ساتھ بھی ہوئی۔ فرزق شاعر نے تو یہاں تک امام حسین کو بتا دیا تھا کہ میں کوفہ سے ہو کر آ رہا ہوں اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوفہ کے چوک میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ لاش لٹکی ہوئی تھی۔ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے اور آپ نہ جائیں، آپ رک جائیں، آپ اس ارادے کو ترک کر دیں۔ اور اسی کے بعد ذی الرحمہ نامی مقام پر ایک اور بندے سے عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، تو امام نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت درپے ہیں، آپ اس سفر کو ملتوی کر دیں، ترک کر دیں۔ اور میں انہیں سے اندیشہ ظاہر کیا کہ میں ان سے یہ اندیشے رکھتا ہوں، یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ حضرت امام نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ راہ میں حضرت امام حسین کو کوفیوں کی بدعہدیاں اور ان کی جو ہے وہ وعدوں سے پھر جانا یہ سب معلوم ہو چکا تھا۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن بھی بن گیا کہ اس سفر کو ترک کر دیا جائے، لیکن شرکاء کے ساتھ جب معاملہ ہوا، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو شرکاء میں سے سب نے یہی ظاہر کیا کہ بہتر ہے کہ اس سفر کو مکمل کیا جائے، اور امام بھی اس پر راضی ہو گئے۔ حالانکہ امام کا واپس جانے کا ذہن نہیں تھا، جب حالات سنے اور کیونکہ وہ جو قافلہ تھا اس میں باتیں ہونا شروع ہو گئی، آپس میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ یہ تو حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو پھر اس پر مشورہ کیا گیا، تو سب کی طرف سے پھر امام حسین کی طرف سے یہی طے پایا کہ ہم آگے جائیں گے اور پہنچ کے دیکھیں گے حالات کیا ہے۔ یہاں ابھی جب کوفہ کی طرف سفر جاری تھا تو ابھی کوفہ سے 2 منزل دور تھے۔ وہاں پہ پرانے دور میں جو ہوتے، اب تو کلومیٹر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ منزل کے حساب سے دیکھا جاتا تھا کہ 1 منزل 2 منزل 3 منزلیں، اتنے دور منزل کا ایک فاصلہ ہوا کرتا تھا، اتنے تک 1 منزل ہوگی۔ اب 2 منزل فاصلہ رہتا تھا، تو وہاں پہ حضرت حر بن یزید ریاحی ملا اور اس کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ حضرت حر جب حضرت امام حسین سے ملے اور ابن زیاد کا پیغام پہنچایا، کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے ابن زیاد بدنہاد بد کردار نے کہ امام حسین جہاں بھی ملیں ان کو اپنے ساتھ کوفہ میں میرے پاس لے آؤ اور اس کو ان کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرو یزید کی بیعت۔ اب جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حر کو تمام معاملات بتائے، کہا کہ یہ اس طرح میں خود بخود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، مجھے درخواستیں بھیج کی ہیں، قاصد بھیجے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، قیامت والے دن ہم یہ عذر پیش کریں گے اگر آپ نہ آئے۔ تو جب امام نے حضرت حر کو یہ ساری چیزیں بتائیں تو حر کہنے لگے حضور ہم تو اس سے واقف ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس بارے میں، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ حضرت امام کو لے کر ہمارے پاس آ جائیں اور میرے ساتھ 1000 کا لشکر بھیجا گیا ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں میں اب کشمکش میں تھا، سوچ رہا تھا اگر میں یہاں پہ امام حسین اور ان کے رفقاء کو اگر
تھوڑی سی بھی نرمی دیتا ہوں تو یہ 1000 بندہ جو میرے ساتھ ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی جا کے ابن زیاد کو بتائے گا اور یہ میرے لیے جو ہے مشکل کا باعث بن جائے گی۔ حالانکہ حضرت حر کا دل یہ تھا کہ امام حسین یہاں سے واپس لوٹ جائے، لیکن وہ یہ کام کر نہیں سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا، اور اس بات میں آگے پیچھے کرتے رہے، دن گزارتے رہے۔ حضرت حر جو ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت حر نے اس دوران جتنی بھی نمازیں پڑھی گئی وہ ساری حضرت حر نے امام حسین کے پیچھے پڑھی نمازیں۔ اور کسی نے پوچھا تو کہا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس بنا پر میں حضرت امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر کے جو ہے وہ لشکر یہ آمنے سامنے تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، اور ادھر ادھر ہوتے ہوئے آپ کا نزول جو ہوا، وہاں پہ جو آپ ٹھہرے وہ ایک ایسی جگہ تھی جس کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ دریافت کیا گیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ تو کربلا کے نام سے امام حسین پہلے سے ہی واقف تھے، انہیں معلوم تھا کہ کربلا میں ہی اہل بیت نے رب تعالی کی راہ میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہیں، اپنی شہادتیں دینی ہیں، اور اسی اثناء میں انہی دنوں میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آئے، اور کچھ روایات، کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام حسین کو، اے میرے بیٹے میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت امام حسین کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے میرے رب میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اس پر اجر بھی عطا فرما۔ حضرات محترم، عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صد تمناؤں اور التجاؤں سے بلایا جائے، مہمان بنایا جائے، عرضیاں بھیجی جائیں، قاصد بھیجے جائیں۔ جب وہ مہمان تشریف لے آئے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، حضرات محترم یہ ایک عقل مند اور شعور والی قوم جو ہوتی ہے اس سے یہ روا نہیں کرتا۔ اور اتنے معزز اور اتنے معتبر مہمان کے ساتھ ایسی بے ہمتی والا سلوک اور بے غیرتی والا سلوک پوری جو کربلا سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس عرصے میں دیکھا جائے تو اب تک کسی مہمان کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا جو کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ یہاں تک کہ ان کا سامان بے ترتیب پڑا رہا، اور ادھر 1000 سوار جو تھے ان کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر بڑے ترتیب کے ساتھ، اور نیزے بالے یہ بڑے ترتیب کے ساتھ لگائے گئے، بجائے مہمان کو ادب دینے کے، عزت دینے کے، وہ امام حسین کے خون کے در پہ ہوئے تھے۔ حضرات محترم، دریائے فرات جو تھا اس میں دونوں ہی لشکر اس کے کنارے موجود تھے، لیکن دریائے فرات بھی دونوں میں سے کسی کو بھی وہ جو ہے وہ سیراب نہ کر سکا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر تو پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن جو پانی پی سکتے تھے بھی وہ
سیراب نہ کر سکا، کیونکہ وہ پانی تو کم پیا کرتے تھے لیکن زیادہ خون رسول کے در پہ تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم امام حسین کو قتل کریں، شہید کریں، ان کے رفاقہ کو شہید کریں، اور پھر اس کے بعد یزید سے انعام و اکرام کے طالب ہوں۔ حضرات محترم، اسی دوران ابن زیاد کا ایک مکتوب آیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، بھیجا ابن زیاد نے۔ جب ابن زیاد کا مکتوب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے پڑھ کر پھاڑ کر پھینک دیا اور قاصد کو کہنے لگے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور اس سے جب یہ واقعہ ہوا، یہ جواب پہنچا ابن زیاد بدنہاد بد کردار کے پاس، تو وہ طیش میں آ گیا کہ میرا خط امام نے پھاڑ دیا ہے اور میری بات سن نہیں رہے، مان نہیں رہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے فوجوں کی فوجیں بھیجنا شروع کر دی، اور اس طرح اس نے ایک اور بھی عمل کیا کہ عمر بن سعد جو رے کا حکمران تھا، ان کو بھیجا اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم رے کے حکمران برقرار رہو، تم رے کی جو حکمرانی ہے تمہارے پاس وہ برقرار رہے، تم سے لی نہ جائے، تو بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ آ جاؤ اور امام حسین کا مقابلہ کرو۔ عمر بن سعد یہ پہلے تو بہت جان چھڑاتا رہا، اس نے جان چھڑائی کہ مجھے امام کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، امام کے خون کا میں جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہوں کہ مجھ پہ بھی الزام لگے کہ میں نے امام کا خون کیا ہے۔ تو اس نے بہت جان چھڑائی۔ جب اس نے اسے دھمکیاں دی، ابن زیاد نے، بدنہاد نے، بد کردار نے جب دھمکیاں دی کہ اگر تو یہ کام نہیں کرتا ہے تو تجھ سے یہ حکمرانی چلی جائے گی، تو یہ دین کو چھوڑ کر حکومت کی لالچ میں آ کر اس بدنہاد نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت مول لے لی، امام حسین کے ساتھ مقابلے میں آ گیا، اور ابن زیاد نے لگاتار لشکر بھیجنا شروع کر دیے، فوجیں بھیجنا شروع کر دیں۔ اب یہ 82 نفیس قدسیہ ہیں، اور ان میں کچھ تو بیمار اور کچھ عورتیں ہیں، لیکن پھر بھی 22,000 کا مجمع اکٹھا کر لیا گیا، 22,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا گیا، اور یہ سارے عمر بن سعد کو کہا گیا کہ تم نے دریا کے کنارے لشکر وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالنا ہے، وہاں پہ تم نے اپنے لشکر کو لے کے جانا ہے، اور اس طرح خون رسول امام حسین اور ان کے رفاقہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرات محترم، حیرت کی بات یہ ہے کہ لشکر ایک اگر کسی کے ساتھ مقابلہ ہو تو اگر 82 ہیں تو ان کے برابر ہونے چاہیے، اگر ان سے بڑھ گئے تو 8-10 بڑھنے چاہیے، لیکن انہیں خوف کوئی اس طرح کا ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، آل رسول کا، اولاد علی کا اتنا خوف تھا ان کے اندر، ان کو اتنا ڈر تھا کہ یہ جو ہے اہل بیت رسالت کے پھول جو ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ صرف 1-2 گنا نہیں بلکہ دگنی چگنی 10 گنا نہیں بلکہ 100 گنا سے بھی زیادہ کا لشکر ان کے مقابلے میں بھیج دیا، اور وہ پورے سامان کے ساتھ، اور جو ایک سپاہی جیسے تیار ہوتا ہے اس طرح مکمل تیاری کے ساتھ آئے، لیکن اس لشکر کے پاس، اس قبیلے کے پاس وہ ضرورت کی چیزیں اور وہ تلواریں تو وہ بھی ضرورت کی تلواریں، وہ سامان تو ضرورت کا سامان، اتنا سامان، اور وہ اس نیت سے بھی نہیں آ رہے تھے کہ آگے جا کے ہم نے جنگ کرنی ہے، بلکہ یہ تو ان کے بلاوے میں اور ان کے قاصدوں اور خطوں کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
تشریف لا رہے تھے، لیکن رب کا کرنا اور رب کی طرف سے آزمائش جو تھی اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے کبھی امام نے ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو گھوڑے بھی کم ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی کم ہیں، ہمارے پاس تو زرہ بھی نہیں ہے، ہمیں چیزیں دیں، نہیں، بلکہ یہ بات نہیں کہی، بلکہ یہ کہا کہ میں خون ریزی سے بچنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اگر تم ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کسی اور جگہ جانے دو، کسی اور ملک میں جانے دو، یہاں سے میں کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتا ہوں، اگر نہیں مسئلہ ہو سکتا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن ان بد نہادوں نے، بد کرداروں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس نہ جانے دیا، اور حالات یہ تھے کہ نادان بچے ایک ایک قطرہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، نور کی تصویریں، پیاس کا تصور اور شدت سے جو ہے وہ اپنا دم توڑ رہی تھی۔ داروں کے لیے دریا کا کنارہ تو تھا لیکن وہ بیابان تھا، وہاں سے پانی حاصل کرنا مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا، دیا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور تھے کہ پانی مل جائے، نہیں، بلکہ وہ رب کی رضا پر راضی تھے۔ اگر امام حسین دریائے فرات کو یہ اشارہ کر دیتے، فرات کا کیا مجال تھا، فرات خود امام حسین کے پاؤں چومنے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ حضرات محترم، اب یہ بھوکے پیاسے اور اس طرح کی حالت تھی، اور جب یہ حالت ہو گئی اور یہ دن آ گئے تو ان لوگوں نے 10 محرم سے پہلے 3 دن پہلے انہوں نے امام حسین اور ان کے رفقا پر پانی، کھانا سب کچھ بند کر دیا۔ پانی تو مل نہیں رہا تھا، اور کھانا یہ تھا کہ جو ان کے پاس سامان موجود تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ان کا نظریہ یہی تھا، ان کا طریقہ یہی تھا، ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم ان سے پانی کو روکیں گے، پانی کو روکنے کی وجہ سے یہ نہال ہوں گے اور ان کے اندر ضعف آ جائے گا، اور ضعف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب یہ ان کے اندر طاقت کم ہو جائے گی تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے۔ یہ خطرہ تھا انہیں کہ اگر یہ اسی طرح تازہ دم ہم نے ان سے وہ جو ہے لڑائی شروع کر دی تو یہ مولا علی کے جانشین ہیں، یہ مولا علی کی اولاد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت شدہ ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے ہیں، ہمارا ایک بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ ایک ہو تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ایک بھی ہم ہزاروں پر بھاری ہے۔ حضرات محترم، مگر فرزند رسول نے ان مصائب کے ہجوم میں صبر و استقلال سے کام لیا۔ اپنے اوپر جو آزمائشوں کے طوفان آئے، جو آزمائشوں کے جو ہے وہ ایک لگاتار جو ہے وہ سلسلے آئے، ان میں امام حسین کے قدم میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہوئی، ایک قدم بھی پیچھے نہ لیا، اور دین کے شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا، اور 10 محرم تک یہی بحث جاری رہی، یہی گفتگو ہوتی رہی، یہی آپس میں مکالمہ ہوتا رہا کہ بیعت کر لیں یزید کی، لیکن امام حسین اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اور وہ کیوں مخالفت کرتے رہے؟ اگر یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر مان جاتے، اگر امام حسین مان جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، اگر مان جاتے تو پھر کیا سلسلہ ہوتا؟ پھر یہ سلسلہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ آپ کے قدموں میں آ جاتے، اور اس کے بعد آپ کے پاس دولت کی فراوانیاں کر دی جاتی، اور تمام لاہو لشکر آپ کے قدموں میں آ جاتے، اور اس کے بعد کمال احترام کرتے، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے آپ کے لیے۔ لیکن یہ وہ دل تھا
جو حب دنیا سے خالی تھا اور دین سے بھرپور تھا، یہ وہ دل تھا کہ جس کے سامنے دنیا کی حقیقت پہلے سے سامنے نظر آ چکی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اس دنیا پر بیٹھنا نہیں، تکیہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس دنیا کو اپنے قدموں کی نوک پر رکھنا ہے۔ جس آنکھ سے انہوں نے حقیقی جلوے دیکھ لیے تھے، وہ نمائشی روپ و رنگ کے اندر کیسے آ سکتے تھے؟ حضرات محترم، امام حسین نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور حق کو پہنچے اور مصیبتوں کو جھیلا اور ناجائز بیت کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیا اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارا نہ فرمایا اور اپنا گھر لٹانا اور اپنے خون کو بہانا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا۔ اپنے گھر کو لٹا دیا، اپنے اولاد کا خون بہا دیا، اپنی اولاد کو راہ خدا میں پیش کر دیا، لیکن اپنے نانا کے دین پر ایک حرف نہ آنے دیا۔ حضرات محترم، یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مصائب کو تو برداشت کیا، لیکن اپنے نانا کے خواب کو برقرار رکھا اور اپنے نانا کی وہ قربانیاں جو انہوں نے طائف میں جا کر دی، جو انہوں نے بدر میں، جو انہوں نے احد میں جا کر دی، ان قربانیوں کو کبھی نہ بھولے۔ وہ جو یہودیوں نے، جو کافروں نے آپ پہ ظلم کیے اور اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے مشکلات کا سامنا کروایا امام الانبیاء سے، اس مصائب کو اپنی نظر میں رکھا امام حسین نے، اور امام حسین اس طرح اپنی جان قربان کر گئے، اپنے اہل خانہ کو قربان کر گئے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں ہم 10 محرم میں جو واقعات رونما ہوئے اور جو شہادتیں ہوئیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں امام حسین کی، ان کے رفقا کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں زیادہ سے زیادہ پیوست کرنے اور انہیں اپنی زندگی کا سرمایہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔